پہاڑوں اور دریاؤں سے گھری ایک شاندار سلطنت میں زاویان نام کا ایک نوجوان شہزادہ رہتا تھا۔ وہ بہت بہادر تھا، پڑھا لکھا بھی تھا اور بہت اچھی پینٹنگز بھی بناتا تھا۔ ملک بھر میں زاویان کی بہادری کے بہت زیادہ چرچے تھے۔ لوگ اس کی بہادری کو بہت سراہتے تھے اور اس کی تعریف کی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے زاویان کی ایک کمزوری تھی۔ اس کا یقین تھا کہ صرف ہم جیسے بادشاہت رکھنے والے لوگ، عظیم لوگ ہی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، دوسروں کی جان بچا سکتے ہیں اور ان کے کام آ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن زاویان اپنی سلطنت کے کچھ چھوٹے علاقوں میں خبر گیری کے لیے گیا۔ وہ گھوڑ سواری کرتا تھا اور ارد گرد کے علاقوں میں چکر لگاتا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب سے گزرا، اس کے گھوڑے نے اچانک چلنا بند کر دیا۔ جب اس نے دیکھا تو اس کے گھوڑے کی ایک ٹانگ مڑ گئی تھی۔ اس نے پھر بھی ہچکچاتے ہوئے گھوڑے کو چلانے کی کوشش کی، لیکن گھوڑا تھا کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب زاویان گھوڑے سے اتر کر پاس ہی ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ وہ بہت زیادہ فکر مند تھا اور ارد گرد دیکھ رہا تھا کہ اس کو وہاں پہ اچانک رات گزارنا پڑے گی، کیونکہ اس کے گھوڑے کی ٹانگ کا مسئلہ تھا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک پیاری سی لڑکی سے ہوئی جس کا نام مہرو تھا، جو ایک خاموش گاؤں کی لڑکی تھی اور مٹی کے چراغ بناتی تھی اور لوگوں کو بیچتی تھی۔ جیسے ہی مہرو نے شہزادے کو وہاں پریشان حال بیٹھا دیکھا تو وہ فوراً اس کے پاس آئی اور اس نے اسے اپنے گھر میں پناہ لینے اور کھانا کھانے کی پیشکش کی۔ اس کا گھر کسی محل جیسا تو نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹی سی مٹی کی جھونپڑی تھی جو ہاتھ سے بنے ہوئے چراغوں سے روشن تھی اور ہر طرف مٹی کے چراغ ہی چراغ تھے۔ اس کے پرسکون اعتماد سے متجسس ہو کر زاویان نے پوچھا، تم اپنی زندگی مٹی کو بنانے میں کیوں گزارتی ہو؟ تم مٹی میں اپنا وقت برباد کر رہی ہو۔ تم یہاں سے باہر نکلو، ارد گرد کی دنیا کو دیکھو اور دیکھو کہ کیسے ہم جیسے طاقتور لوگ، بادشاہی والے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ مہر نے مسکرا کر جواب دیا، مٹی کا بھی مقصد ہوتا ہے شہزادے، یہ مجھے صبر سکھاتی ہے اور میں ہر چراغ کسی کے اندھیرے کو روشن کرنے کے لیے بناتی ہوں۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں کسی کی زندگی کو ان مٹی کے چراغوں سے روشن کر سکتی ہوں۔ شہزادے کو مہرو کی یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی رات گاؤں میں ایک طوفان آیا۔ طوفان بہت زیادہ خطرناک تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور پانی میں بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ اور اسی دوران ایک بہت پیارا چھوٹا سا بچڑا دریا کے کنارے پھنس گیا۔ وہ پانی سے نکل نہیں سکتا تھا اور گاؤں کے لوگ اس کی بالکل بھی مدد نہیں کر رہے تھے۔ وہ پانی میں جانے سے ڈر رہے تھے کیونکہ پانی بہت گہرا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر مہرو تک پہنچی تو اس نے اپنا مٹی کا چراغ پکڑا اور بارش میں اس بچڑے کی مدد کرنے کے لیے بھاگ نکلی۔ زاویان بھی اس کا پیچھا کرنے لگا اور اسی طرح وہ بھاگتے بھاگتے مہر کے پاس پہنچ گیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں دونوں نے مل کر اس بچڑے کو پانی سے بچایا، پانی سے باہر نکالا۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا اور بچڑا سردی سے کانپ رہا تھا۔ شہزادے نے دیکھا کہ مہرو نے اپنا ٹمٹماتا ہوا چھوٹا سا چراغ بچڑے کے پاس رکھا تاکہ وہ گرم ہو جائے اور پانی کی ٹھنڈ کی وجہ سے اس کی جان بچ سکے۔ شہزادے نے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ کس طرح مہرو کے اس چھوٹے سے مٹی کے چراغ نے اس بچڑے کی جان بچائی اور اس کی حفاظت کی۔ اگلی صبح شہزادہ بہت زیادہ عاجزی سے مہر کے سامنے جھک گیا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کو بتایا کہ میں یہاں یہ سوچ کر آیا تھا کہ حکمت اور حفاظت صرف ہم جیسے طاقتور لوگ ہی کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ بادشاہی کے مالک ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تم صحیح تھی، یہ مٹی بھی بہت زیادہ طاقتور ہے، اس کا بھی مقصد ہے جو دوسروں کو روشن بھی رکھ سکتی ہے اور ان کی حفاظت بھی کر سکتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جیسے تم نے اپنے مٹی کے بنائے ہوئے اس چھوٹے سے چراغ سے اس بچڑے کی جان بچائی، اس کی حفاظت کی، اس کو سردی سے بچایا اور وہ ایک نئی زندگی کی طرف لوٹ گیا۔ اسی طرح شہزادہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس چلا گیا۔ وہ محل پہنچا تو وہ بہت بدلا ہوا تھا۔ اب اس کے دماغ میں بہت زیادہ کائنڈنس تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ شائستہ، مہربان اور ہمیشہ کے لیے اس لڑکی کو یاد کرنے والا بن گیا۔ وہ بہت زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی مدد کرنے لگا، ان سے پیار سے پیش آنے لگا اور ہمیشہ جب بھی وہ اپنے باغ میں ٹہلتا تھا اس لڑکی کو یاد کرتا تھا جو مٹی کے چراغ بناتی تھی، اس سے دوسروں کی زندگیوں کو روشن رکھتی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ ایسی لڑکی کے طور پر یاد کرتا تھا جس نے مٹی کو روشنی کی شکل دی اور اس روشنی سے آج اس کی خود کی زندگی بھی روشن ہو گئی۔